والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج کی یہ مبارک مجلس قرآن کریم کے تعلق سے منعقد کی گئی. گویا ایک سلسلہ ہے قرآن سے نسبت کا. جو لوگ بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی قرآنی تعلق کے اظہار میں یہاں تشریف لائے ہیں کہ کسی نہ کسی نسبت سے ان کا تعلق قرآن سے ہے. اسی لیے ہم سب اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، چاہے پڑھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، کہنے والے ہوں، سب لوگ تعلق رکھتے ہیں. حضرات گرامی، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، انبیاء کرام کی ذات ہو، فرشتے ہوں، یہاں تک کہ عرش و کرسی ہو، یہ ساری چیزیں اپنی عظمت و بلندی میں چاہے جتنی اونچی ہو، پھر بھی ان کا مرتبہ قرآن سے کم ہے. اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح سے قائم ہے اسی طرح سے اللہ کی صفت بھی قائم رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. حضرات گرامی، وقت کی تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر انداز میں بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ یہاں اہل علم کا مجمع ہے. آیت کریمہ پڑھی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان جس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا. علماء لکھتے ہیں کہ پہلے قرآن سکھایا اور بعد میں ذکر ہے کہ انسان کو پیدا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے انسان کو پیدا کیا اور پھر قرآن سکھایا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ چونکہ مقصد یہ ہے، انسان کو قرآن سکھانا ہی مقصد ہے، اس لیے پہلے مقصد کا ذکر کیا، اور جس کو قرآن سکھانا ہے اس کا بعد میں ذکر کیا. گویا اگر قرآن سکھانا نہ ہوتا تو انسان کی تخلیق اس دنیا میں ہوتی ہی نہیں، اور جو قرآن نہ سیکھے وہ مکمل انسان نہیں ہو سکتا. یہ بات اپنی جگہ چاہے جتنا بھی لوگ کہہ لیں، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے کامل انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے قرآن سیکھا اور قرآن پر عمل کیا. حضرات گرامی، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وبفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی. کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن پر عمل کرنا ہے. گویا قرآن سیکھا، قرآن پر عمل کیا، گویا جسے قرآن کی دولت ملی وہ باعث شکر ہے. اس لیے آگے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے.
وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ بہتر کس طرح سے ہے، وہ ایک بات صرف ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو جو کچھ دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، مکان، عہدہ، منصب، یہ سب اسی دنیا کی زینت ہے۔ ہم دنیا سے چلے اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن اگر قرآن کی دولت ہمیں ملی ہے، ہم نے قرآن سیکھا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے، تو یہ دولت ہمارے ساتھ جائے گی اور یہ آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور آخر میں ایک حدیث میں ذکر کروں جس میں ہم سب کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، کہ اے قرآن والو، قرآن پر تکیہ مت لگاؤ۔ اگر قرآن کا علم تمہیں حاصل ہوا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ اب تو ہمیں حاصل ہو گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ تم رات و دن اس کی تلاوت کرو، وَافْشُوهُ، اور اس کو پھیلاؤ اور عام کرو، وَتَغَنَّوْهُ، اس کو اچھے انداز میں پڑھو، اور فرمایا وَعْمَلُوا بِهِ، اور اس پر عمل بھی کرو، وَعْمَلُوا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا تعجلوا ثوابہ، اس کے بدلے کو حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو، فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، یقیناً اس کا ایک بدلہ ہے جو تمہیں مل کر رہے گا۔ حضرات گرامی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم تمام لوگ، خاص طور سے علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم لوگ قرآن کی عظمت کو خود پامال کر رہے ہیں۔ ہم نے قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے ہے، یہ صرف ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ قرآن مجید صرف تحفیظ کے لیے ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود علماء ہیں، جنہوں نے قوم کو یہ صاف ستھرے طریقے سے نہیں بتایا کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ عمل کرو گے تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ جہاں فضیلتیں بیان کی گئی ہے قرآن کے پڑھنے والے کی، وہاں جو لفظ بیان کیا گیا من قرأ القرآن وعمل ما فیہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور عمل کیا جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے لیے فضیلت ہے۔ قرآن پڑھا اور عمل کیا ہی نہیں، زندگی بھر اس کے خلاف کرتا رہا۔ ہم لوگ قرآن کا بہت احترام کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی مسجدوں میں، مجلسوں میں، گھروں میں اگر قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ دی جائے تو ہم چلاتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ تم نے قرآن کے اوپر دوسری کتاب رکھ دی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم رات دن قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جب قرآن کی بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں اچھا رہنے دیجئے، ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں نا۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، پیدائش کا مسئلہ ہو، وفات کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں ہم تمام لوگوں کا حال یہی ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور جب اسی قرآن کریم کے اوپر اگر کوئی دوسری کتاب رکھ دی جائے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں۔
بہت بے حرمتی کر رہا ہے قرآن کی۔ دوسری طرف لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن لیے جا رہا تھا، دھوکے سے گر گیا، اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ریحل میں ٹھوکر لگ گئی، قرآن گر گیا، کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ تو نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ تو دھوکے سے ہوا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار عالم اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہم سے چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اگر تم سے ہماری امت سے بھول چوک ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اس کا کیا ہوگا جب ہم جان بوجھ کر قرآن کو ٹھوکر مارتے ہیں، قرآنی احکام کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور اس وقت ہماری انا، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہماری وجاہت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ یہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرات گرامی، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا احترام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بلندی پر رکھیں، بلکہ اس کے احکام کو بھی سب سے آگے رکھیں، سب سے اونچا رکھیں، سب کے سامنے رکھیں کہ اس پر عمل پہلے ہوگا۔ ہماری خواہش، ہماری آرزو، دوسرے رشتہ داروں کے مشورے، سماج کے رسم و رواج، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوں گی۔ جب ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو یقیناً قرآن کے وہی برکات ہمیں بھی حاصل ہوں گے جو عمل کرنے والوں کو ہوا ہے، یعنی صحابہ کرام جنہوں نے زندگی میں نافذ کیا اور ایک ایک حکم پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان میں سربلندی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں مبارکباد دیتا ہوں تمام بچوں کو بھی جو یہاں پڑھتے ہیں، اساتذہ کرام اور تمام ذمہ داران، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن سے جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور تمام مقامی حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، دامے گرمے قدمے سخنے ہر طرح سے مدد کیجئے، قرآن سے جڑ جائیے، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔